عشرہ ذیالحج شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ایام ہیں، بہت ہی زیادہ فضیلت والی یہ راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہم نے کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں، کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے، یہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، ان 10 راتوں کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کا ذکر یہاں پر آیا ہے، یہ عشرہ ذیالحج کی 10 راتیں ہیں۔ اور ان کی فضیلت کیا ہے، ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی اللہ کو ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی باقی تمام دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد بھی نہیں، یعنی اللہ کو جہاد بھی زیادہ محبوب نہیں باقی دنوں میں، جو ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی محبوب ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لائے، اس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی ان 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کسی دن کی عبادت ذیالحج کے پہلے عشرے میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ان 10 دنوں میں ایک روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ان کی ایک رات کا قیام، یعنی ان 10 دنوں کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہماری کہ لیلۃ القدر جیسی ہمیں 10 راتیں اللہ عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی، بہت ہی زیادہ بابرکت رات ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے یوں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور رمضان میں ہم کتنا تڑپتے ہیں اس رات کو پانے کے لیے کہ اس رات کا اجر و ثواب ہمیں مل جائے۔ اللہ اس جیسی 9 راتیں 10 راتیں ہمیں اللہ عطا فرما رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے برابر ہیں ان راتوں میں قیام کرنا۔ ان راتوں میں ہم نے قیام کرنا ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ اس کی تو اور ہی زیادہ فضیلت ہے، یعنی 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جو شخص 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کی اور یوم عرفہ کی، تو ہمیں ان 10 دنوں میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا اور محبوب نہیں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرو۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہے نا، ان میں جو قربانی کرنے والا شخص ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے، اور ناخن اور بال کاٹنے سے رکا رہے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے، تو اس پر بھی اللہ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص قربانی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ جانور نہیں خرید سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ مالک نصاب نہیں، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے اور عید والے دن جو ہے نماز عید ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن تراش لے، تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی اللہ کے ہاں قربانی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں میں ہم نے روزہ رکھنے کی
جو فضیلت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص 9 روزے رکھتا ہے، 10 تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، باقی جو 9 دن ہیں ان میں سے اگر آپ 9 روزے رکھتے ہیں تو 9 سال روزوں کے برابر ہو جائیں گے یہ 9 روزے۔ اور ان 10 راتوں میں جو قیام کرنا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر جس میں ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہر لمحہ اس کا قیمتی ہوتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 10 راتوں کی۔ اور ان 10 راتوں کا ذکر جو قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو ہمیں ان 10 راتوں میں قیام کرنا ہے، چاہے آپ تھوڑی دیر بھی قیام کر لیں۔ قیام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے، جو بھی نیک اعمال ہے آپ کریں، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھ لیں، اسی طرح آپ تہجد کا اہتمام کریں ان راتوں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی کثرت کریں، اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ طلب کریں، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ میرے مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، یعنی توبہ استغفار، اپنے آپ کو عاجز بنا لیں۔ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے سوا کون سی چوکھٹ ہے جس پر ہم ماتھا ٹیکیں، یا اللہ تو ہی تو ہے بخشنے والا۔ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور ان راتوں میں قیام کا اہتمام کریں جتنا بھی ہو سکے، اور دن میں روزے کا اہتمام ہم نے کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ جو حرمت والے دن ہوتے ہیں نا، جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جس طرح نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہ ایک مقدس ایام تھے اور بابرکت ایام تھے جن کی فضیلت تھی، حرمت والے ایام تھے، ان میں گناہ کرنا وہ بھی اتنا ہی سنگین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکی کی طرف ہم نے اپنا جو ہے وہ اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی ہم نے کثرت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن اور دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بیزی روٹین کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملتا؟ اسی لیے نور الایمان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کمپلیٹ آن لائن کلاسز، جہاں آپ گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ چوز یور آن ٹائم اینڈ ڈیز ود فلیکسیبل ٹائمنگز۔ ہمارے کورسز میں شامل ہیں نورانی قاعدہ کورس، تجوید القرآن کورس، قرآن میمورائزیشن کورس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کورس، نماز کورس، مسنون دعائیں اور 6 کلمے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز، 1-on-1 کلاسز اور فرینڈلی ماحول جہاں لرننگ بھی اور تربیت بھی۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی جوائن کریں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں +923355736695، یا ہمیں میل کر سکتے ہیں azharlaskani@yahoo.com۔